دیوان اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سر حسین کی مکمل تاریخ بیان کریں گے۔ 11ویں محرم کے دن ابن سعد نے تمام شہداء کے سر تن سے جدا کیے۔ ان سروں کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا گیا۔ ان تمام قبائل نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر سوار کیا اور کربلا سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ یوں قافلے میں شہداء کے سروں کے پیچھے کاروان اہل بیت کے قیدی موجود تھے۔ طبل اور نکارے بج رہے تھے، اوپر سے لشکر کا شور بہت زیادہ تھا۔ یہ سفر جہاں کاروان اہل بیت کے زندہ رہ جانے والے افراد کے لیے مشکل اور مصائب سے بھرپور تھا، وہیں شہداء کے سروں، خاص طور پر سر حسین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ سن کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر سفر کے دوران شہداء کے سروں کو صندوق میں رکھا جاتا، لیکن جہاں معلوم ہوتا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، وہاں سروں کو صندوق سے نکال کر نیزوں پر سوار کر دیا جاتا اور لوگوں سے کہا جاتا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں۔ اس طرح لوگ ان سروں کی بے حرمتی کرتے اور نعوذ باللہ برا بھلا کہتے تو یزیدی لشکر خوش ہو جاتا اور اپنے کیے پر اتراتا۔ جب ابن زیاد کے پاس پیغام پہنچا کہ کربلا سے قافلہ کوفہ پہنچنے والا ہے تو وہ خوش ہوا اور خوشی کے طبل بجوائے۔ پورے شہر میں جشن کا سما تھا، لوگوں کا بڑا ہجوم یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب کارواں کوفہ پہنچا، تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ شہر کے دروازے پر خولی امام حسین علیہ السلام کا سر ایک لمبے نیزے پر سوار کیے پہنچ گیا۔ جب اہل بیت کے قیدیوں نے لوگوں کا شور سنا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ لوگ تکبیریں کیوں لگا رہے ہیں۔ اچانک نظر نیزے پر سوار امام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑی تو 64 مستورات اور بچوں کی زبان سے بے ساختہ آہ نکلی۔ تاریخ ملتی ہے کہ دوران سفر امام حسین علیہ السلام کی کمسن بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے چہرے مبارک پر تھپڑ مارے جاتے تو آپ کے رونے کی آواز سن کر امام سجاد روتے اور امام سجاد کو روتا دیکھ کر سر حسین رونے لگ جاتا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد اہل بیت کو کوفہ کے زندان میں قید رکھا گیا۔ دوسرے دن امام حسین علیہ السلام کے سر کو کوفہ کے تمام بازاروں اور گلیوں میں پھرایا گیا۔ مرحوم مجلسی سے روایت ہے کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ اچانک میں نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پر بلند دیکھا۔ وہ سر میرے گھر کے قریب آیا تو میں نے سنا کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس سر نے بہت سی آیات کی تلاوت کی جن میں سورہ کہف کی آیات شامل ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ سر حسین دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ سر جو بغیر بدن کے تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، یہ کسی باغی کا سر نہیں ہے بلکہ نواسۂ رسول حسین ابن علی کا سر ہے۔ جب یزید کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو وہ بہت خوش ہوا اور ایک خط ابن زیاد کو لکھا جس میں حکم دیا کہ ان قیدیوں اور سروں کو شام بھیج دو تاکہ عراق میں کوئی مسائل پیدا نہ ہو جائیں، اور اس طرح ابن زیاد نے زہر بن قیس کی سربراہی میں قافلہ شام روانہ کیا۔ سفر کوفہ و شام کے درمیان کئی ایسے مقام آئے جہاں سر حسین ابن علی نے حکم خدا سے معجزات دکھائے، جن میں راہب کے 7 بیٹوں کا زندہ ہونا شامل ہے۔ جب دمشق میں یزید کو شہداء کے سر اور قیدیوں کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے جواہرات سے جڑا ہوا تاج تیار
تیار کیا، قیمتی پتھروں سے عمدہ تخت تیار کروایا اور شہر کو مکمل طور پر سجایا۔ تمام خاص و عام کو جشن منانے کا حکم دیا۔ جن لوگوں نے اس دوران بغاوت کرنے کی کوشش کی ان کو قتل کر دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ جو کوئی بغاوت کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ سہل بن سعید سے روایت ہے کہ اس نے شام میں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ نیزے پر سوار سر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ہیں۔ سہل کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مصیبت والا سر اتھر اور نورانی عظمت والا چہرہ چمکتا تھا اور ریش مبارک گول تھی اور داڑھی کے کچھ بال سفید تھے اور خضاب آثار نمایاں تھے۔ آنکھوں کی سیاہی سے آسمان کی طرف نظر کیے ہوئے خوبصورت آبرو، کشادہ پیشانی، خوبصورت لب اور لبوں کی نورانی چمک، اور ہوا داڑھی کو کبھی دائیں کر دیتی اور کبھی بائیں، گویا صورت علی اور نقش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوکے نیزہ پر سوار تھے۔ عمر بن منظر نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا۔ اس دوران ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے سر سے تلاوت قرآن پاک سننے کے بعد ایک نصرانی مسلمان ہو گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا سر سنہری تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے دربار میں لایا گیا تو یزید کا امام حسین علیہ السلام سے پہلا جملہ یہ تھا: اے حسین، میرے ہاتھ کی ضرب کو کیسا پایا؟ یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اس نے چھڑی سے امام کے لبوں اور دانتوں سے رومال ہٹایا اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے لبوں اور دانتوں پر چھڑی مارتا رہا اور کفر بکتا رہا، جبکہ بعض روایات کے مطابق یزید ملعون نے ضربوں کے وار سے امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک توڑ دیے۔ یزید نے کچھ دن سر حسین کو اپنے دروازے اور دربار میں لٹکائے رکھا اور پھر اسے خزانے میں رکھ دیا، اور پھر کچھ عرصہ سر بنی امیہ کے خزانے میں رہا۔ پھر سلمان بن عبد الملک نے وہ سر مانگا تو اسے وہ سر دے دیا گیا جو ابھی تک منور اور معطر تھا۔ اس کے حکم سے ایک صندوق بنایا گیا اور سر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اور پھر جب عمر بن عبد العزیز نے سر کے بارے میں پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ سر کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ اس نے قبر دوبارہ کھدوائی اور سر کو دوبارہ کربلا بھیجا، جہاں سر مطہر امام حسین علیہ السلام کو 20 صفر کے دن امام کے بدن مطہر کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس متعلق بھی روایات موجود ہیں کہ سر مطہر امام حسین علیہ السلام نجف میں جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے سرہانے دفن ہے۔